السلام علیکم۔ انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ خواجہ آصف وفاقی وزیر دفاع نے اپنے بیان کے بعد تہلکہ مچا دیا ہے۔ خواجہ محمد آصف جو وزیر دفاع ہیں وفاقی، انہیں دھمکی دے دی گئی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، آرمی چیف حافظ جنرل عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے ان کا سعودی عرب کا دورہ، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، اور رمضان کے مہینے میں ملاقات، اور ملاقات اس سے پہلے کہ جب نواز شریف صاحب نے بھی سعودی عرب عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے۔ ویلاگ کے یہ دو موضوع ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ سٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خواجہ محمد آصف کی۔ وفاقی وزیر دفاع ہیں، وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، کسی زمانے میں یہ توانائی کے وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں۔ ان کا اب فارم 47 کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ریحانہ ڈار الیکشن جیتی ہے، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، اور جو کچھ صحافی حضرات بھی کہہ رہے ہیں۔ 2018 میں بھی یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ رات کے 2 بجے میں نے انہیں فون کیا کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے میرے حلقے میں۔ تب ریحانہ ڈار کے بیٹے عثمان ڈار ان کے مقابلے میں تھے، اور تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ خواجہ آصف الیکشن ہار گئے ہیں، اور اب بھی وہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن خواجہ آصف نے جو نیا پنڈورا باکس کھولا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا جی یہ جو طالبان والا معاملہ ہوا ہے، یعنی پاکستان اور افغانستان کے تناظر میں جو دہشت گردی ہوئی اور پاکستان نے ایئر سٹرائک کی، اور پھر خواجہ آصف صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ جو تب یہ ٹی ٹی وی سے جو مذاکرات چل رہے تھے، تو اب ہم ایک قرارداد لائیں گے جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض اور اس وقت کے وزیر اعظم کو یہاں پر طلب کیا جائے گا۔ استحقاق کمیٹی ہوتی ہے نا بھائی جان، ایک قومی اسمبلی کی یا جتنی بھی اسمبلی ہیں، تو وہاں کسی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، یا قومی سلامتی کی کمیٹیوں میں طلب کیا جا سکتا ہے، جو بھی پروسیس ہوتا ہے یہ پارلیمانی سیاست کا۔ تو اس کے بعد خواجہ آصف نے فہد حسین صاحب کو انٹرویو دیا ہے۔ فہد حسین صاحب وہی ہیں جو سابق وفاقی مشیر بھی رہ چکے ہیں، یعنی معاملے خصوصی رہ چکے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کے۔ ریڈ زون کے نام سے کالم بھی لکھا کرتے تھے، اور جب یہ رجیم چینج ہونی تھی تو انہوں نے ایسے کالم ڈان اخبار میں لکھے تھے آنے والے دنوں میں جو سچ ثابت ہوئے تھے، یعنی جو ان کے تجزیے و تبصرے تھے، جو پیشن گوئیاں تھیں، وہ سچ ثابت ہوئی تھیں۔ تو معمولی صحافی نہیں ہیں فہد حسین صاحب، ان کو انٹرویو دیا ہے خواجہ آصف صاحب نے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی کہ جب میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم طلب کریں گے جنرل فیض، جنرل باجوہ کو، تو مجھے دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں، کالز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی جان، اسلامی سپر پاور، واحد ملک پاکستان، سپر پاور، ایٹمی پاور، اس کے وزیر دفاع کو دھمکیاں معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو فوری طور پر یا کابینہ کا اجلاس طلب کرنا چاہیے، یا قومی سلامتی کا اجلاس طلب کرنا چاہیے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے جو خواجہ آصف نے کی ہے کہ مجھے دھمکیاں ملی ہیں اس کے بعد۔ بھائی آپ نام ڈسکلوز کریں کس نے دھمکیاں دی ہیں۔ اور خواجہ آصف صاحب وہی ہیں نا جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑے متحرک ہوئے تھے، اور ان دنوں میں مریم نواز سے ان کی تھوڑی سی انبن شن بھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے والد صاحب سے بات کر لیں۔ یہ لندن میں گئے تھے نا ان دنوں میں نواز شریف صاحب، جب یہ ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھیں اور قانون سازی ہونی تھی، تو یہ شہباز شریف، احسن اقبال، خواجہ آصف صاحب ان دنوں لندن یاترا پر بھی گئے تھے، اور جب یہ قانون سازی ہو رہی تھی اپوزیشن چیمبر میں، تو یہ خبریں بھی باہر آئی تھیں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں۔ اور مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہوں، اور ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں۔ جبکہ حمزہ شہباز کا یہ کہنا تھا ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کیا گیا، نواز شریف صاحب آن بورڈ تھے، اور یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، گناہ والی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ لیکن مریم نواز کہتی تھی وہ یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے میں اس گناہ میں شریک نہیں تھیں، لیکن اس میں جو اہم کردار تھا وہ خواجہ آصف صاحب کا تھا۔ اور جب جنرل باجوہ پر کوئی ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کی جانب سے ایلیگیشن بھی لگایا گیا تھا، تو خواجہ آصف نے وہ اس معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو یہ وہ خواجہ آصف ہیں، عام بندے نہیں ہیں، اور جب حکومت میں رہے ہیں وفاقی وزیر کے پورٹ فولیو پہ رہے ہیں۔
نواز شریف صاحب کے بھی قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ اب یہاں تو پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو لندن سے آنے سے پہلے باتیں کی تھی کہ ان صاحب کا احتساب ہونا چاہیے، یہ بڑی ذمہ نہیں ہے ملک کے حالات میں، یا تو پھر ایک وہ کہانی ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے کوئی قرارداد لانا چاہتے ہیں خواجہ محمد آصف، تو اس تناظر میں انہیں کوئی نہ کوئی دھمکی، لیکن دھمکی کا لفظ اب دیکھیں نا، دھمکی ہے تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس معاملے کو بھی لے کر ہمارے پولیٹیشین کو کچھ سیکھنا چاہیے۔ اگر اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پبلکلی یہ بات نہ کریں، میڈیا پر یہ بات نہ کریں، جو متعلقہ فورمز ہیں یا جن نے آپ کو کال کیا ہے وہ ریاستی اداروں سے وابستہ ہیں یا کوئی اور ہے یا کوئی دہشت گرد ہے، تو متعلقہ پلیٹ فارم سے جائیں، کابینہ کا اجلاس طلب کروائیں، وہاں پر یہ ایجنڈا رکھیں، قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں، وہاں پر یہ ایجنڈا رکھیں۔ یوں میڈیا میں ڈسکلوز کرنا اور نام نہ لینا اور ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا، تو یہ اسلامی ممالک کی واحد سپر پاور پاکستان کے وزیر دفاع والا یہ جو پنڈورا باکس ہے، جو دھمکی والا معاملہ ہے، یہ تحقیقات لازمی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں جی حافظ جنرل عاصم منیر جو سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں، بہت زیادہ اس تناظر میں باتیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے کہ جو انہوں نے انویسٹمنٹ کا کہا تھا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے، اس تناظر میں بھی ظاہر ہے کچھ چیزیں ہوگی۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی جنرل باجوہ جاتے رہے ہیں، جب کوئی ڈیڈ لاک ہوا یا چیزیں ہوئیں یا معاملات ہوئے، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور اتنا بڑا طوفان اٹھانے کی کوشش بھی نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ جو غزہ والا معاملہ ہے، جو افغانستان والا معاملہ ہے، جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں، اس حوالے سے دو طرفہ امور کیا ہونے چاہیے، کیا بات چیت ہونی چاہیے، اس تناظر میں کچھ نہ کچھ تو ڈسکشن ہوئی ہوگی یا ہونی ہے۔ اس کے علاوہ شہزادہ محمد سلمان نے شہباز شریف صاحب کو تو مبارکباد دی وزیر اعظم بننے کی، لیکن اب شنید یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے دورے پر جائیں، ہو سکتا ہے جب نواز شریف صاحب جائیں تو شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ عمرے پر جائیں اور وہاں پر شاہی خاندان سے کوئی ملاقاتیں ہو جائیں، کیونکہ واپسی سے پہلے بھی تو نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے اور شاہی مہمان رہے تھے، تب یہی باتیں کی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن کر آ رہے ہیں، اور جو ڈیل ہو رہی ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں چائنا اور سعودی عرب کے تناظر میں، تو یہ جو چیزیں ہیں خارجہ امور کے تناظر میں، دوست ممالک کے تناظر میں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کے موقع پر جو آرمی چیف ہیں انہوں نے اپنی جو تقریر کی تھی ان میں عرب ممالک کا خصوصی ذکر کیا تھا، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران۔ اس تناظر میں اب میں اتنا ہی آپ کو کہوں گا، انہوں نے خصوصی طور پر ان اسلامی عرب ممالک کا جو دوست ممالک ہیں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا تھا۔ تو اب جو نواز شریف صاحب نے جانا ہے، پھر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ عمرے پر جائیں۔ ابھی تک یہ کوئی خبر تو سامنے نہیں آئی، یہ تو میری اپنی ازمپشن ہے کہ ہو سکتا ہے، چانسز ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ عمرے پر جائیں، اور نواز شریف صاحب پھر اس بار ظاہر سی بات ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شاہی مہمان ہوں گے، اور جو شاہی گھرانہ ہے ان کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی دوستیاں بھی ہیں، مراسم بھی ہیں، اور پاکستان آنے سے پہلے وہ سعودی عرب بھی گئے تھے، شاہی مہمان تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اب وہ چونکہ ان کی گارنٹی ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو پھر انویسٹمنٹ آئے گی اور پاکستان میں پھر جو معیشت ہے وہ مستحکم ہوگی۔ لیکن اس سے قبل یہ آرمی چیف صاحب کا جو دورہ ہے، یہ جہاں تک انویسٹمنٹ کا تناظر ہے اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل ہوگا، اور جو اسٹریٹجک معاملات ہیں، جو صورتحال اوورال بنی ہوئی ہے، اس معاملات کے تناظر میں بھی یہ انتہائی اہم والے دنوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ضرور ملے گی، بڑی ڈیولپمنٹ ضرور دیکھنے کو ملے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔